جن کا ثبوت بزرگوں سے بھی نہیں ملتا. بزرگوں سے بھی ثبوت ملے نا, علماء سے ثبوت مل جائے, بزرگوں سے ثبوت مل جائے تو پھر بھی آدمی بولے. اب آپ نے درگاہوں پہ دیکھا ہوگا نیلے پیلے دھاگے باندھ کے اور جالی ہوتی ہے اس کو چھپا دیتے ہیں. اچھا من کے تالے لگا کے آ جاتے ہیں. پتہ نہیں اس میں کیا ان کا کانسیپٹ ہے. آپ کو کوئی بھی عالم دین کبھی بھی نہیں ملے گا جس نے نیلا پیلا دھاگا باندھا ہوا دیکھا ہو تو مجھے اس کے ہاتھ کا فوٹو مجھے بھیج دینا, میں سمجھا دوں گا اگر میری ترکیب کا ہوا تو. یار یہ کیا لگا رکھا ہے آپ نے, یہ جو مطلب جو آپ بولو عالی موالی تو پھر کسی کو خراب لگ سکتا ہے. نہیں, اپنا انداز نہیں ہے یہ نیلے پیلے دھاگے مطلب اور اپنے تالے. اب یہ جالیوں پر تالے لگاتے ہیں, مزاروں کی جالیوں پر. خدا جانے یہ کہاں سے اٹھا لا یار, میں غریب بھوکوں مر رہے ہیں یار. ایک تالا 500,000 روپے کا ہوگا یار, کسی کو دے دو نا یار. اس کو دو گے اس کے دل کی دعا نکلے گی, تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. باقی یہ تالا مراد بند نہ کر دے تمہاری. تو یہ درگاہوں پر طرح طرح کے مطلب حساب کتاب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. پھر مجاوروں کی بھی بعض موجودگی ہوتی ہے, وہی کھول کے لے جاتے ہوں گے, بیچ کھاتے ہوں گے. خدا بہتر جانے, ہر مجاور ایسا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, یہ طرح کرتے ہیں. بعض مزاروں پہ دیکھیں گے وہ بچوں کے جھولے لگا دیتے ہیں مزار پہ. تو کسی نے بتایا تھا, یہ پتہ نہیں میرا اندازہ ہے کہ شاید یہ بے اولاد جو ہوتے ہوں گے نا وہ جھولا لگاتے ہوں گے. حضرت جو ہے اب جھولے میں بچہ ڈال دیں گے, خدا بہتر جانے. تو بے شک حضرت کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ان کے فیوز و برکات سے, ان کی دعاؤں سے ایک نہیں مطلب 12 اولاد مل جائے گی اللہ کی رحمت سے. اللہ دے گا, یہ دلا دیں گے. لیکن یہ جھولا, اب یہ جھولا 1000 1500 2000 کا آپ نے لگا دیا, یہ جائے گا کس کے پاس یہ جھولا؟ ہاں اگر بزرگوں نے سب فرمایا ہے یا قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ تو بالکل 12 جھولے لگا کے آ جاؤ. لیکن یہ اس طرح کی کئی چیزیں درگاہوں پہ جاتے ہیں نا, تو ہر درگاہ پہ بعض اوقات کئی درگاہوں پہ الگ الگ اسٹائل ہوتا ہے, انداز ہوتا ہے, اور کسی کو اس کا مطلب وہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا. میں کیا بہت ایسا ہم تو دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے بڑے باپ دادے کرتے رہتے ہیں, کرتے آج چلے آ رہے, ہم بھی یہ کر رہے, پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی جھولا پنگوڑا یہ مطلب تالا یہ سب بیچ باچ کے اپنی ذاتی جو ہے بیچ کے ہر کسی غریب کو دے دو, اللہ کی راہ میں خیرات کر دو, کسی کو کام آ جائے گا. تالا زنگ کھا جائے گا, گل سڑ جائے گا. ہاں مزارات پہ جو چادریں چڑھاتے ہیں نا, اس کا مقصد ہے, چادر چڑھانے کا منع نہیں ہے. چادر چڑھائی تو چادر سے ایک اللہ کے نیک بندے کی طرف نشاندہی ملتی ہے, مینشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے کہ لوگ عقیدت سے اس پہ چادر چڑھا رہے ہیں. تو یہ چادر جو چڑھی ہوئی ہے وہ بھلے قیمتی ہے, بے شک وہ چادر چڑھی رہے کہ اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. چراغ روشن ہے وہاں مزار شریف پر, سائڈ پہ چراغ بھی جلاتے ہیں, تو اس سے لوگوں کو اٹریکشن ملتا ہے. گنبد شریف بنا ہوا مزار کا, اگرچہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے لیکن اس سے لوگ قریب آتے ہیں کہ یہ پہچان ہوتی ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, یہاں آئیں گے, دعا فاتحہ کریں گے, یاسین شریف کریں گے, تو اس طرح وہاں ان کے قدموں میں بیٹھ کر سکون حاصل کریں گے اور مطلب ان سے فیوز و برکات حاصل کریں گے. تو یہ مقاصد ہیں. باقی میں مطالعے اور جھولے کی بات کر رہا ہوں, ان کے مقاصد سمجھ میں نہیں آ رہے میری, اللہ بہتر جانے. بظاہر تو کوئی مقاصد سمجھ میں نہیں آ رہے. علماء یہ کر بھی نہیں رہے, گنبد علماء بنا رہے ہیں, چادر علماء چڑھا رہے ہیں مزاروں پر, یہ سب علماء کر رہے ہیں. اس سے منع بھی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو علماء کے پیچھے پیچھے ہیں. ہماری وہ نیلے پیلے مطلب جھنڈے لہرا کر وہ کڑے پہن کے ڈی ڈی لگے دم تے بیٹے غم, دنیا کباوے کھاوے ہم, ایسوں کی باتوں میں نہیں آتے ہم کہ مطلب یہ کہ وہ مولویوں کی شریعت ہو رہے اور ہماری شریعت ہو رہے. نہ اسلام ایک ہی ہے. اور مولویوں نے جن کو علماء کوئی مولوی پھر بعض وقت حقارت سے کہہ رہے ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. تو ہم تو بھائی علماء نے ہم کو شریعت سمجھائی, سچی بات ہے. قرآن کریم ہمیں کہاں سمجھ میں آتا ہے, علماء ہی سمجھاتے ہیں تو تھوڑا بہت سن لیتے تو کوئی بات ذہن میں بیٹھ جاتی تو یہ سمجھ میں آتا ہے. باقی اب ہم عوام کیا سمجھے یار. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو داڑھی والا امام والا دیکھ کر بدکا نہیں کرے کہ مولوی ہے. جس کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ داڑھی اور امام والے ہی تو ہیں, ہے نا.
پھر کیا جھگڑا ہے یار, کیا مسئلہ ہے, کیا تکلیف ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے, اس کے چکر میں نہ آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا تالا جو یہ مزارات پہ جو تالا لگاتے ہیں تو یہ تالا تو بند کر دیتے اور چابی بھی ساتھ لے جاتے ہیں, اب تالا تو کھلا نہیں, اور اب اتنے سارے تالے ہو گئے, اب اس کو کوئی نہ کوئی توڑے گا تاکہ دوسرے تالے لگ جائیں, جگہ بھی تو بنانی ہے نا دوسرے تالوں کے لیے. تو اب یہ جو تالوں کی جو جگہ بنانے کے لیے جو تالے توڑے, جو تالے توڑ کر یا تالوں کی نئی چابی بنا کے جو تالا لے گئے, تالا ہے کس کا, یہ کون لے جاوے اس کا تالے کو؟ کیونکہ جس کے جو تالا لے جاتا ہے اس کی عقل کا بھی تو تالا کھولنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جائے گا, یہ جائے گا اسکریپ میں. یہ اس پر مجھے مثال آئی, کسی نے اچھی مطلب کوئی پوسٹ دیکھی تھی کہ رشتوں کے تالے جو ہے نا وہ چابی سے کھولا کرو, تھوڑی دیر کھولو گے تو ایک ہی بار کھلے گا اور رشتہ ٹوٹ گیا. اس طرح کی کوئی یاد آتا ہے وہ اچھی مطلب وہ کسی کا میسج. تو بہرحال لے کے یہ چابی لے کر گئے تو تالا تو نہ کرا ہو گیا, تھوڑے سے تھوڑا تو اسکریپ میں جائے گا. تو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے ہی وہ محاورہ ہے کہ مطلب جو بھی تھوڑا بہت لوہا پیتل کام تو آئے گا. تو یہ اب کس کا حق, حق تو جو اس نے لگایا نہیں, چیز تو اسی کی ہے, اس کی ملک سے یہ جدا نہیں ہوگی. یہ لگا دیتے ہیں, سمجھ بھی آتا ہے یہ لگا دیا ہے تو یہ اس کا ہے, اس نے کسی کے لیے مباح تو کیا نہیں ہے. اب وہ تو یہی سمجھے گا کہ اب یہ کہ یہ تالا میں نے بند کر دیا ہے, اب مراد کی چابی آئے گی, اس تالے کو کھولے گی اور میری مراد پوری ہو جائے گی. اب انتظار میں وہ تالا کھلنے کے انتظار میں ہو سکتا ہے کہ اس کی قبر کا تالا بند ہو جاتا ہو, خدا بہتر جانے. اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے ہم کو. مزارات اولیاء کی حاضری ضرور دیا کریں, مستحبات میں سے اعلیٰ مستحبات, بڑے فیوز و برکات ہیں, لیکن اس طریقے پر جو ہمیں علماء سکھائیں, جو شریعت ہمیں سکھائے, حساب کتاب نہیں کیا کریں. پھر عورتیں مرد سب مل جل کر بازاروں پہ پڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں, خدا کی پناہ. پھر یہ کہ عرس شریف آتے ہیں تو شامیانے لگتے ہیں, اس میں وہ سٹے کے دم لگانے والے مستنڈے بیٹھے ہوتے, لمبا ڈنڈا اور ہاتھ میں کڑے اور لگے دم تے مٹے غم, دنیا کماوے کھاوے ہم ٹی کر کے جو اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ بھی مطلب بڑا مطلب ایمانوں کو لوٹنے والے بعض اوقات معاملات ہوتے ہیں. اور لوگ بس سمجھتے نہیں کسی بات میں, کوئی بھاشا نہیں سمجھتے, بابا 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 کر کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں. ارے نماز ہو گئی مسجد میں, اذان ہو گئی, جماعت ہو گئی, نماز ختم ہو گئی, بابا تو یہیں مرا پڑا ہے. بابا کہاں؟ ارے پتہ نہیں بابا اجمیر شریف عصر پڑھتا ہے تو بابا مغرب بغداد میں پڑھتا ہے, تم نے بابا کو پہچانا ہی نہیں ہے. ایسے بابوں کی پہچان اپنے کو چاہیے بھی نہیں. ہم لوگ جو شریعت ہے ظاہر پر ظاہر ہے. ہاں اولیاء کرام کے بعضوں کے واقعات ہیں کہ وہ مطلب اس طرح نمازیں پڑھنا ہے, ان کا دوسرے مقامات پر بزرگوں پر یا ایک وقت میں کئی جگہ تشریف لانا, تو ان کے سارے حال شریعت کے مطابق ہوتے تھے. یہاں تو بابا سٹے کا دم لگا رہا ہے اور بھنگ گھوٹ رہا ہے, اور وہ بغداد پہنچا ہوا ہے تو اجمیر پہنچا ہوا ہے تو کلیئر شریف پہنچا ہوا ہے. یار کیا لگا رکھا ہے یار. حضور ایک بات تو بتائیں, وہی ہے دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. ایک بات تو بتائیں, اس کو ایسوں کو بھی مواد مل ہی جاتا ہے. یہ بابا جو کہتے ہیں کہ ظہر وہاں پڑھتے ہیں بغداد میں اور اجمیر میں, تو یہ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ پھر کھانا بھی وہیں کھا کر آئے نا, لنچ اور ڈنر یہاں کر رہے ہوتے ہیں, نمازیں باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ مکہ شریف میں زمزم دکھانے کے لیے کھاتے ہیں, نہیں آپ کو دکھانے کے لیے کھاتے ہیں. بابا ہر لنگر میں تشریف فرما ہوتے ہیں, تو یہ جواب مل سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.